یہ مناجات میری والدہ ماجدہ پڑھا کرتی تھیں جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے. تو جو میرے چھوٹے بہن بھائی تھے ان کو جیسے لوری دیتی ہیں مائیں رات میں سلاتی ہیں، تو میری والدہ اس طرح سے پڑھ پڑھ کے مختلف مناجات اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھیں، تو ہم لوگ بھی سنتے تھے. تو اس طرح سے یہ مناجات میری والدہ پڑھتی تھیں. میں اور آپ تو گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے بندے اللہ سے مناجات کرتے ہیں. ان کے وہ کچھ دل کے الفاظ ہوتے ہیں، دل کی آواز ہوتی ہے جو الفاظ بن کر نکلتے ہیں. سنیے، اس کا ترجمہ بھی سنائیں گے. یہ ہے تو عربی میں، لیکن آپ کو ہم اردو میں ترجمہ بھی سنائیں گے. خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل. خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل. مفلس بالصدق یأتی عند بابک یا جلیل. اے میرے مالک، اے الہی، یہ اس کو لے لیجیے جو میرا چھوٹا سا تھوڑا سا زیادہ قلیل ہے. بہت ہمارا جو زیادہ یعنی اطاعت ہے بہت تھوڑا سا ہے، یہ توشہ بہت تھوڑا سا ہے، اس کو لے لیجئے. ٹھیک ہے، یہ بڑا یعنی خلوص کے ساتھ آپ کے لیے کیا ہے، زیادہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بندہ بڑے خلوص کے ساتھ، یہ مفلس، یہ ناکارہ، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا ہے، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے. بس اسی کو قبول کر کے بس معاف کر دیجئے. اے جلیل، اے بزرگی والے، یہ آپ کا بندہ آپ کے در پر آیا ہے، صدق دل سے آیا ہے. ذنبہ ذنب عظیم فاغفر الذنب العظیم انہ شخص غریب مذنب عبد ذلیل. ہیں گناہ اس کے بہت سارے گناہ ہیں. ذنبہ ذنب عظیم، بڑے بڑے گناہ اس بندے نے کیے ہیں. یہ غریب ہے، یہ آپ کا بندہ ہے، یہ گناہگار ہے، یہ ذلیل ہے. اللہ اس کو بس اپنے کرم، اپنے رحمت پہ ڈھانپ لیں مالک. اس کے بہت گناہ ہیں، لیکن آپ کریم ہیں، آپ اس کو ڈھانپ لیجئے اپنے رحمت میں، اس غریب کو ڈھانپ لیجئے. منہ عصیان و نسیان و سہو بعد سہو تلک احسان و فضل بعد اعطاء الجزیل. مالک اس سے تو عصیاں ہیں، گناہ ہیں، نسیاں ہیں، بھول چوک ہے، اور مالک آپ سے تو احسان اور وہ مہربانی، یعنی یہ نہایت ہی زیادہ ہے. آپ سے اس کے سوا میں کیا امید کروں کہ آپ میرے ساتھ بھی مہربانی والا معاملہ کیجئے. طال یا ربی ذنوبی مثل رمل لا تعد فاعف عنی کل ذنب فاصفح الصفح الجمیل. مالک اس سے کیا ہے؟ عصیاں ہیں، بھول چوک ہے، اور گناہ تو ذنوب تو اتنے ہیں میرے، اتنے ہیں مالک کہ یہ اتنے طویل ہو گئے ہیں، طویل ہو گئے ہیں، اس کی طوالت کی بھی کوئی انتہا نہیں رہ گئے مالک. بس یہ ایسے ہیں جیسے رمل نہیں ہوتے، جیسے ریت کے ڈھیریاں. ریت کے کوئی اندازہ ہے ریت کتنی ہے؟ ریت کے کوئی تعداد شمار کر سکتا ہے؟ لا تعود، کوئی شمار نہیں کر سکتا. لیکن آپ سے کیا ہے؟ آپ ہمارے سارے گناہوں کو، کل ذنب جتنے بھی ہیں، سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. آپ جمیل ہیں مالک، آپ جمیل ہیں مولا. اپنے رحمت سے ہمارے سارے جتنے جرائم ہیں، ان گنت جرائم کو بس اس پہ رحمت کا قلم پھیر دیں، معافی کا قلم پھیر دیجئے. قل لنار ابردی یا ربی فی حقی کما قلت قل یا نار کونی انت فی حق الخلیل. قل لنار ابردی برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو، سردی کو کہتے ہیں. مالک آپ کہہ دیجئے دوزخ کی آگ کو، آپ کہہ دیجئے محشر کی گرمی کو، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، ہم پر، مجھ پہ ٹھنڈی ہو جائے مولا، ہم پہ گرمی نہ کرے، ہم پہ ٹھنڈی ہو جائے.
جیسے آپ نے کہا تھا نا اپنے خلیل کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، قل یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، جیسے آپ نے کہا تھا نا ویسے آپ مالک ہمارے لیے کہہ دیجئے گا روز محشر، دوزخ سے کہہ دیجئے گا کہ وہ ہمارے لیے ٹھنڈی ہو جائے مولا۔ مالک کہاں خلیل اور کہاں میں، کہاں خلیل کے عمل کہاں میرے، لیکن آپ تو مالک ہیں نا، آپ تو مالک ہیں، آپ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء اعمالی کثیر زاد طاعتی قلیل۔ میرا حال میرے مولا میرے الہی کچھ نہیں ہے اچھے عمل ہمارے پاس، میرا حال یہ ہے، کیف حالی یا الہی، میرا ایسا حال ہے کہ لیس لی خیر العمل، میرے پاس خیر عمل ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے پلے میں، میرے سارے اعمال سوء اعمالی کثیر، میرے جو اعمال برے اعمال ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو زیادہ طاعت ہے نا وہ بہت تھوڑا سا ہے، وہ بہت تھوڑا سا ہے، کہ پتہ نہیں صحیح سے کلمہ طیبہ کو بھی ہم سمجھ پائے ہیں کہ نہیں سمجھ پائے، ہمیں نہیں پتہ مولا، لیکن بس کیا کریں، آپ سے امید لگائے ہیں، کسی اور سے ہماری امید نہیں ہے، لیکن کسی بت سے کسی پتھر سے ہماری امید نہیں مولا، مجھے ایک مالک سے جو حقیقی مالک ہے اسی سے امید میری وابستہ ہے۔ انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، اور انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل۔ سب ہماری جو مشکلیں ہیں اس میں آپ ہی شافی ہیں، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، اور آپ ہی پر ہمارا کیا ہے، ہر امر میں ہمارا، آپ تمام مہمات میں آپ ہی ہمارے لیے بس ہیں، آپ ہی کافی ہیں، آپ ہی کافی ہیں، آپ ہی شافی ہیں، اور آپ ہی بس ہیں ہمارے ہر مہم اور مہمات میں، اور آپ ہی ہمارے مالک ہیں، اور آپ ہی ہماری کفایت کرنے والے ہیں، آپ ہی حسبی ہیں، آپ ہی ربی ہیں، اور آپ ہی ہمیں یعنی بہترین وکیل ہیں، آپ ہماری کارساز کاموں کو بنانے والے ہیں، تو ہی مالک اور کافی، تو ہی ہے بہتر وکیل۔ عافنی من کل داء فقد عنی حاجتی ان لی قلبا سقیما انت من یشفی العلیل۔ مالک آپ مجھے ہر درد سے آرام عطا کر دیجئے، آپ مجھے ہر بیماری سے شفا دے دیجئے، دے مجھے ہر درد سے آرام، حاجت کر روا، آپ بھی شافی ہیں مرض والوں کے لیے، اور میرا دل بیمار ہے، ٹھیک ہے، ان لی قلبا سقیما، میرا دل سقیم ہے، میرا قلب جو ہے وہ بیمار ہے، اور آپ کیا ہیں، شفا دینے والے ہیں، میرے بیمار دل کو آپ شفا دے دیجئے۔ حب لنا ملکا کبیرا نجنا مما نخاف ربنا اذ انت قاضی والمنادی جبرائیل۔ مالک اگر آپ ہمیں بہت بڑا ملک دے دیں، بہت بڑی بادشاہی دے دیں، بہت سارا یعنی آپ ہمیں جو ہے وہ زمینیں دے دیں، بہت بڑے مکانات دے دیں، بہت بڑی ہمیں دنیا میں جاگیر دے دیں، تو آپ ہمیں پھر بھی دہشت سے بچا لیجئے گا مالک، کیونکہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ایسے میں بھول جاتا ہے اپنے مالک کو، تو مالک آپ ہمیں ایسا نہ ہونے دیجئے گا، کیونکہ شیطان تو پھر ہمیں ایسے ہی کر دے گا، آپ بچا لیجئے گا۔ اے ہمارے رب، آپ تو ایک دن ایسا آنے والا ہے جب کہ صرف آپ ہی قاضی ہوں گے، آپ ہی کیا ہوں گے، آپ ہی سب کا فیصلہ کرنے والے ہوں گے، اور منادی کرنے والے کون ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ تو مالک اس دن کی دہشت اور وحشت سے بچانے والے کون ہیں، آپ ہی ہیں مالک، آپ ہمیں بچائیے گا، آپ ہمارے لیے سفارشی کھڑے کر دیجئے گا مولا۔ ربی حبلی کنز فضل
انت وہاب کریم اور اعطنی ما فی ضمیری دلنی خیر الدلیل۔ مالک آپ ہمیں اپنے فضل کا خزانہ عطا فرمائیے، کیونکہ آپ تو فضل فرمانے والے بہترین، آپ ہمارے رب ہیں، فضل تو آپ ہی سے ملتا ہے۔ آپ ہمیں فضل کا خزانہ دیجیے، اپنے فضل کا خزانہ دے دیجیے، کیونکہ آپ وہاب ہیں، وہاب کریم ہیں، ٹھیک ہے، آپ بہت زیادہ اپنے پاس سے دینے والے ہیں، آپ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں، کیونکہ آپ وہاب بھی اور کریم بھی ہیں، بڑے کرم کرنے والے ہیں، بہت آپ شرافت عطا کرنے والے ہیں ہم کو۔ اور مالک آتے نہیں، اور میرے ضمیر کو کیا کریں، قرآن اور حدیث کی دلیل پر کیا کریں، مطمئن کر دیں، ہم قرآن و حدیث سے باہر نہ نکلیں۔ اس مناجات کو لوگ منسوب کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو انہی کا نام بھی اس میں ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم، میں اس کی تحقیق آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن بہرحال کسی اللہ کے بندے کی ہے۔ تو جو آخری مصرع ہے اس میں صدیق اکبر کا نام اسی لیے ہے کہ یہ مناجات ان کی طرف منسوب ہے۔ این موسیٰ این عیسیٰ اور این یحییٰ این نوح، این موسیٰ این عیسیٰ این یحییٰ این نوح اور انت یا صدیق عاصی تب الی المولا الجلیل۔ کہہ رہے ہیں کہاں تو موسیٰ علیہ السلام، کہاں عیسیٰ علیہ السلام، کہاں یحییٰ اور نوح علیہم السلام۔ ارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ کہیں تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اپنے لیے کہا، ہم کہاں ان کو کہہ سکتے، کہاں صدیق اکبر اور کہاں مجھ جیسے گنہگار۔ بس ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم ادھر ہی توبہ کریں، تب الی المولا الجلیل، جو بزرگی والا مولا ہے اس کی جانب توبہ کریں، اس کی طرف رجوع کریں، اس سے معافی اور استغفار کریں، اور اپنی بخشش کروانے کے لیے ہر وقت کوشش اور محنت کریں۔ اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم، ہمارے چینل کو لائک کرے گا، لائک اینڈ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔